کہ فالس فلیگ آپریشن ہوں گے, فلیگ شپ آپریشنز ہو سکتے ہیں. ایئر فورس میرا ماننا ہے انڈیا کی ابھی اس قابل نہیں ہے. تو پھر یہ راکٹ جو ان کے مسائل ہیں یا ڈرون ہیں ان کے تھرو ایسا کچھ کریں گے کہ یہ, میں اللہ نہ کرے میں آپ کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ سرکری کی طرف چڑھ دوڑیں, ہو سکتا ہے یہ کشمیر کی طرف کچھ ایریا کو آکوپائی کرنے کی کوشش کریں. اچھا, میں آپ اس پہ جو میرا تجزیہ کہ جو نئی چیز تو یہ ضرور کریں گے. یعنی اس مرتبہ یہ اپنے طیارے فضا میں اس لیے نہیں بھیجیں گے کہ وہ پاکستانی گرا دیتے ہیں, اور اس مرتبہ وہ میزائل سے اٹیک کر سکتے ہیں. تو ہمارا ڈیفنس سسٹم جو ہے کیا اتنا کیپیبل پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے؟ دیکھیں ٹائم گیپ تو بہت کم تھا جی, اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دن رات آپ اس ٹیکنالوجی کو لے آئیں کہ جب آپ کہیں کہ جب ہم ان کے لیے برہموس کے لیے بالکل شیلڈ بن چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہیں. جب انہوں نے پچھلی دفعہ امریکہ کے کہنے کے باوجود امریکہ کے پریشر میں آ کے جنگ بندی کی, پھر لاسٹ منٹ انہوں نے برہموس کی اٹیک کیے, اس سے پہلے نہیں کیے. سو پاکستان اس دفعہ اس چیز کو کیٹر کرتے ہوئے اپنے کارڈز پہلے سے کھیلے گا. اچھا, اس مرتبہ پاکستان اپنے کارڈز پہلے کھیل دے گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر آپ کو ابھی سے یہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ ہماری سالمیت کے اگر تم نے سوچا تو اب ہم پری ایمپٹیو کیوں نہیں کریں گے. ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک کے اوپر اس طرح کی انتشار پھیلائیں گے تو اس دفعہ ہم بھی پری ایمپٹیو کر سکتے ہیں, لیکن ہم کبھی کریں گے نہیں. لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے. ون سیکنڈ, میں یہ مانتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی پوزیشن ہے, ہمیں وقت کا انتظار کرنے کی بجائے بین الاقوامی طاقتوں کے پاس جانا چاہیے, ان کے پاس یہ پروف لے کے جانا چاہیے. اس نیریٹو کو جو ہم نے بعد میں بھیجا تھا اس دفعہ ابھی سے شروع کر دینا چاہیے تاکہ دنیا کو ہم پہلے سے ہی بتا سکیں. دیکھیں جتنی اس نے گیدڑ بھپکیاں کی, آپ انٹرنیشنل میڈیا کو سرکل کریں تو کوئی اتنا زیادہ اس کو سگنیفیکنس نہیں مل رہی, بیکاز اس کی اپنی ریلیونس ختم. لیکن پاکستان اس کو لائٹلی نہیں لے سکتا. میں پھر کہتا ہوں کنونشنل وار کی جگہ نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ جو بین الاقوامی حالات ہیں اس میں جگہ نہیں بنتی, لیکن اس شخص سے آپ خیر کی توقع نہیں کر سکتے. اچھا, یہ بتائیے کہ ایک جانب جہاں پاکستان پوری طرح تیار ہے اپنے دفاع کے لیے, وہاں دوسرے فرنٹ پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, اور پاکستان اور سعودی عرب کہتے ہیں کہ کسی ایک پہ حملہ, دونوں پہ حملہ تصور ہوگا. پاکستان مڈل ایسٹ میں ایک اہم ترین ملک جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے پہلے سے اٹھا رکھی ہے, لیکن اب یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے یہ اسرائیل کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے؟ یہ دنیا کے لیے ایک بڑا پیغام ہے, اور میری خواہش ہے اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے کہ اس کو کہتے تو ہیں کہ نیٹو کی طرز کا ہے, بٹ اس میں اور ملک آنے چاہیے اور آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ سمجھتے ہیں آئیں گے؟ میرا خیال ہے ضرور آئیں گے. اس کی وجہ یہ دیکھیں, قطر کو آپ نے کھڑا کیا, اس کی ایئر فورس آپ نے کھڑی کی, نیوی کو آپ نے سپورٹ کیا, جارڈن آرمی آپ کے مرہون منت ہے, مصر میں ابھی بھی ہماری ایکسچینج پوسٹنگ پہ لوگ جاتے ہیں, ٹرکی کے ساتھ آپ کے بہت بڑے روابط ہیں. تو سعودی عرب ہماری ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. بھلے آپ اس کی پالیسی سے اختلاف کریں, آپ مذہبی تفرقے کی بنا پہ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو اس کی ریلیجس سینٹرلزم ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کرتے. میں نے جو دیکھا ہے مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں وہ ہمیشہ سے سعودی عرب کو اپنا بڑا بھائی تصور کرتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اس کو وہ کہتا ہے اس کو انڈورس بھی کرتے ہیں. تو سعودی عرب کے ساتھ آپ کا اسٹریٹجک الائنس ایک بہت بڑی نوید ہے. ون سیکنڈ, جو حالات چل رہے ہیں, اگر آپ غزہ کا بھی جو پلان آیا ہے ٹرمپ پلان, اٹ از ناٹ این ایگریمنٹ, اٹس اے پلان. ایگریمنٹ وہ ہوتا ہے جس پہ آپ دو چیزیں, دو ملک یا دو شخص اتفاق کریں. یہ تو ون سائیڈڈ ہے. اب اگلی جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے عرب ممالک کی, اس میں یہ بڑا واضح کہا گیا کہ یہ وہ پلان نہیں ہے جو کہ ہم نے پرپوز کیا تھا یا جس پہ ہمیں ایگریمنٹ دیا گیا. تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور خاص طور پہ ٹرمپ بھی انریلائبل ہو چکے ہیں, رہیں گے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے, اور جو بری بات ہے لیکن ہے سچ, کہ ہم جیسے ملک کو, سعودی عرب جیسے ملک کو, قطر جیسے ملک کو بھی اس کی جو بڑائی ہے وہ ماننی پڑتی ہے. اس لحاظ سے ان کے دلوں میں اس کے خلاف میل تو ہے. اس میل کو کور کرنے کے لیے ان کے پاس ایک بڑا اچھا چانس ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک کو اپنے ساتھ ملا لیں. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جتنے ہم اسٹریچ ہوئے ہیں, ہمارے لیے آؤٹ رائٹلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہر
ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਚਾਂसेस ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ ਰਿਸੋਰसेज एंड देन यू कैन लीड द वे। पाक सऊदी मुआहदे के बाद इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था उसको कितना बड़ा धचका लगा? बहुत बड़ा। पहले आप शायद कह सकते हो कि कुछ अरब ममालिक शिकस्त मान लेंगे, अपना कुछ हिस्सा दे देंगे, लेकिन अब उनको एक नवीद सी सूरत नज़र आती है कि कम अज़ कम आपने वो देख लिया कि इसके बाद जो हमने शायद छापा दिया था अमेरिका और कतर ने, उस छापे पे उन्होंने भी कह दिया कि मेरे पे हमला, अमेरिका पे हमला होगा, कतर जी जी, उसके बाद बिल्कुल वो छापा उन्होंने तुसी दे देंगे उसी लोगों नौयत का, ये का। बड़ा रौला है। सो एक वो मुआहिदा हुआ, एक आपका मुआहिदा हुआ। अब इनको अगर आप मैच करें तो दैट मीन्स अमेरिका नाउ विल नॉट अलाउ इजराइल टू अटैक ऑन कतर। पिछली दफ़ा मेरा मानना है कि ये इसराइल के कॉन्सेंट से हुआ, अमेरिका के कॉन्सेंट से हुआ। सो इस दफ़ा इसराइल के कॉन्सेंट से, अमेरिका के कॉन्सेंट से नहीं होगा। सो दैट मीन्स इसराइल, सऊदी अरब विल स्टिक टू इट्स ग्राउंड। अगर सऊदी अरब ये स्टिक कर जाता है कि हम 2 स्टेट कम अज़ कम पैलेस्टाइन स्टेट पे जाते हैं और इसराइल को गज़ा के अंदर नहीं रहने देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी शिक है और शर्त है जिस पे प्रॉब्ली आज हो भी रही, तो मेरे ख़्याल में जो ग्रेटर इसराइल है वो शेकी हो गया। सर, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसमें क्या पाकिस्तान की फ़ौज भी जाएगी वहाँ पर गाज़ा में, और क्या इसराइल ये अपने तसव्वुर में भी ला सकता है कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वहाँ पर जाकर उस फोर्स का हिस्सा बने? देखिए, मेरा जो तज्ज़िया वो ये है कि अभी इस प्लान के ऊपर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अभी शर्म शेख में आज दूसरा दिन है, इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस होती हैं जो हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी, तो अभी भी इनडायरेक्ट नेगोशिएशन। सो पहला में तो वो जो इसराइल कह रहा है कि आप रिलीज़ कर दें, हमास को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और हमें उसको ये देना चाहिए। उन्होंने बड़े मोहतात तरीके से कहा कि वी आर विद यू, और ट्रंप ने आज मीडिया पे भी कहा, और उसके अल्फाज अड़ रहे थे, उसने अल्फाज सोचे और थोड़ा सा अड़ा अगर आप उसको मीडिया में देखें, पर उसने कहा आई थिंक हमास इज़ डूइंग फाइन। सो दैट मीन उसने भी ये रियलाइज़ किया है कि हमास ने पॉजिटिविटी दिखाई। अब अगर आप ये समझते हैं कि इसके खदोखाल वाज़े हैं, तो मेरे ख़्याल में इस ट्रंप प्लान के खदोखाल वाज़े नहीं। जब तक खदोखाल वाज़े नहीं हो जाते, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को इस तरफ अभी नहीं सोचना चाहिए। उसकी वजह आपने दो बातें, एक आपने निशानदेही कर दी कि क्या इसराइल, दूसरा क्या हम वहाँ जाके अपने मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे? अगर अमेरिका कहता है इनको मारो, पीछे धक्का दो, इस जो वेस्टर्न लाइन है उससे पीछे करो, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम तो अपने असूल पे जमे हुए हैं। इसलिए मेरे ख़्याल में ये बहुत कबल अज़ वक्त है कि हम ये कमिट कर जाएं कि हमारी फ़ौजें वहाँ जाएंगी। एयर मार्शल साहब, आपने खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए बहुत खिदमत की गज़ा के मज़लूम निहत्ते मुसलमानों के लिए। वहाँ के लोग पाकिस्तान की जानिब किस तरह से देखते हैं? क्या सिर्फ पाकिस्तान उनके लिए एक उम्मीद की किरण रह गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल खिदमत फाउंडेशन ने वाकई बहुत काम किया। और ये मैं आपको ये बताऊं कि अभी मीडिया पे मैं देख रहा था, वो एक सिंगर हैं हदीका कियानी साहिबा, उन्होंने भी कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, मैं जैसे अब आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी हमने जो 400 से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में मेडिकल और नॉन मेडिकल के लाए। अभी एज़ वी स्पीक आई वाज जस्ट टॉकिंग टू आवर एम्बेसडर इन जॉर्डन, एक्सीलेंसी जनरल अजमल्स के साथ, एंड ही वाज वेरी काइंड। हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ से फ़लस्तीन के ज़ख्मियों को लेके आएँ। फिर हम कोशिश करें, अब गज़ा के अंदर जो बच्चे हैं अभी भी ट्रैप हुए हैं, वहाँ की एक इजरायली एजेंसी है जिसका नाम कोगैट है, उससे रब्ता करके उन बच्चों को भी पाकिस्तान लेके आएँ। तो ये वो अमली इक़दामात हैं अदर दैन रिलीफ एड। तो ये इजरायली एजेंसी आपके साथ ताउन करेगी? हम हमारे साथ डायरेक्ट नहीं करती, हम फिर यूनाइटेड नेशंस और WHO के थ्रू जाते हैं, बिकॉज हमारे तो उनके साथ तो हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं वो फॉरेन ऑफिस की इजाज़त से फिर इस पैटर्न पे चलते हैं। अब आपका जो सवाल था कि वो हमारी तरफ कैसे देखते हैं, यकीन करें वो आपकी तरफ रे ऑफ होप से देखते हैं। अच्छा, वो किसी और इस्लामी मुल्क की बजाय पाकिस्तान की जानिब ज़्यादा वो तवक्को लगाए बैठे हैं। मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि वो वेस्टर्न मुल्कों की तरफ तो शायद उम्मीद की तरफ देख रहे हों, बट बहुत से इस्लामी मुल्कों से उनको सख्त मायूसी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से उनको रे ऑफ होप है। ये जो बच्चे 400 बच्चे मीन्स 400 फैमिलीज़, फिर जो आपने यही बच्चे इजिप्ट में स्पॉन्सर किए हुए हैं,
یہی بچے آپ نے ٹرکی میں اسپانسر کیے ہوئے ہیں, یہی بچے اب ہم جارڈن میں لے کے آ رہے ہیں. تو کیا یہ میسج نہیں جائے گا؟ اور ہم الخدمت فاؤنڈیشن کو یہ آپ کریڈٹ دیں گے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہم الخدمت یہ کر رہی, ہم کہتے ہیں اٹ از فرام پیپل آف پاکستان. دیٹس دا بگیسٹ سلوگن وچ وی آر آلویز مینٹیننگ. میرے جیسا آدمی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, جو کہ ایک عام پریکٹیکل, شاید میں مسلمان بھی نہ ہوں, لیکن میرے دل دھڑکتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں ان بچوں کو کہ جن کے روز میسج آتے ہیں کہ آج ہمارا فلاں شہید ہو گیا. یہ بچے یہاں بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے لیے جو آپ کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, ہمیں کوئی جاب دے دیں کہ ہم $100-50 واپس اپنے گھروں کو بھیجیں. آپ نے غزہ کے کتنے بچوں کی زندگیاں بدلی ہیں پاکستان میں لا کر؟ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ابھی تک 407 بچوں کو تو اسپانسر کیا ہوا ہے. یہ کس نوعیت کی اسپانسر؟ یہ وہ بچے ہیں جن کو ہم جو وہاں کی میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیاں جو تباہ ہو گئیں, وہاں سے یہ بکھر کے کوئی کس ملک میں چلا گیا, وہاں سے ہم ان کو لے آئے. تو اب ہم نے ان کی یونیورسٹیوں کے ساتھ لائزون کر کے ان میں سے الحمدللہ کوئی 36 کے قریب بچے ڈاکٹر بن کے واپس سے آ چکے ہیں. اور الحمدللہ آج ہم 16 بچوں کو قاہروں کے اندر ہاؤس جاب کروا رہے ہیں. تو 400 میں سے کب 40 کے قریب بچے تو الحمدللہ اپنی ایجوکیشن پوری کر چکے. تو سر جو بچے اس وقت غزہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی لے کر آنے کا کوئی ریہیبلیٹیشن کا آپ کے پاس پلان ہے؟ جی 100% پلان ہے. میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ 30 بچوں کی ہم نے اسرائیلی ایجنسی سے کلیئرنس لے لی, ان کو ہم الحمدللہ پاکستان لے کے آئیں گے. پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا انشاءاللہ. دوسرا جس پہ ہم بہت ایکٹیولی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ بچوں کے بہت سے بچوں کے اعضاء نہیں ہیں. بہت سی خواتین اور لوگ ایسے ہیں جن کی اسپائن انجری ہوئی, دے آر انیبل ٹو موو. اور ملینز آف ایسے ہیں جو کہ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں, میں تو سن کے ہل گیا کہ کینسر کے شکار ہیں اور ان کو دوائیاں نہیں مل رہی. آپ جو دوائیاں بھیجتے ہیں, اسرائیل نے جو پیکٹ دیا اس میں دوائیوں کی لسٹ کاٹ دی. تو ان کی کوشش ہو رہی ہے. میں بڑا اتنا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جس طرح اسرائیل ہے؟ اسرائیل تو ایک بات, جو نیتن یاہو جیسا جنونی آدمی ہے نا, میں نے ایسا شخص, اور اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس سے حساب لے گا جو اس نے انسانیت کی تذلیل کرنے کی کوشش